اسے شرور و فتن سے صدا بچا یا رب، اسے شرور و فتن سے صدا بچا یا رب۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیکہ یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ الصلاة والسلام علیکہ یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ مدنی چینل کے ناظرین، دعوت اسلامی کی مدنی خبروں کے ساتھ حاضر ہیں۔ ابتداءً چند منتخب جھلکیاں۔ تم دعوت اسلامی کو جانتے ہو کیا ہے، تم دعوت اسلامی کو جانتے ہو کیا ہے۔ شیخ طریقت امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ کا سوری پیغام تعزیت بنام اسحاق بیگ اتاری۔ فیضان مدینہ ہے، فیضان مدینہ ہے۔ جگر گوشہ امیر اہل سنت شہزادہ اتار الحاج عبید رضا اتاری المدنی کے مختلف مدنی کاموں کے مناظر۔ فیضان مدینہ ہے، فیضان مدینہ ہے۔ حضرت مولانا غلام سرور اتاری المدنی کے والد کا انتقال۔ فیضان مدینہ ہے، فیضان مدینہ ہے۔ حضرت مولانا پیرزادہ سید عمران شاہ مدہ ذلہ العالی کا عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ کا دورہ۔ فیضان مدینہ ہے، فیضان مدینہ ہے۔ اور اب مدنی خبروں کی تفصیل۔ شیخ طریقت امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ نے اپنے ایک سوری پیغام کے ذریعے اسحاق بیگ اتاری سے ان کی والدہ کے انتقال پر تعزیت فرماتے ہوئے مدنی پھولوں سے نوازا۔ دعائے مغفرت کا بھی سلسلہ ہوا۔ نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسول النبی الکریم سگے مدینہ محمد الیاس اتار قادری رضوی عرفیانوں کی جانب سے میٹھے میٹھے مدنی بیٹے مبلغ دعوت اسلامی اسحاق بیگ اتاری ڈلاس امریکہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حاجی اشرف ڈاڈا نے یہ خبر دی کہ ہند میں والدہ ماجدہ کا انتقال ہو گیا۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ یا اللہ پیارے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا واسطہ مرحومہ کو غریق رحمت کر۔ پروردگار مرحومہ کے صغیر کبیر گناہ معاف کر دے۔ یا اللہ مرحومہ کی قبر کو جنت کا باغ بنا۔ یا اللہ مرحومہ کی قبر نور مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم سے روشن فرما۔ مرحومہ کی بے حساب مغفرت فرما کر مرحومہ کو بی بی فاطمہ خاتون جنت رضی اللہ تعالی عنہ کا جنت الفردوس میں پڑوس عطا فرما۔ آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ اسحاق بھائی صبر کیجیے گا، ہمت رکھیے گا، امی کے لیے مغفرت کی دعا کرتے رہیے، اور مدنی مشورہ ہے کہ اللہ توفیق دے تو پاکستانی یا انڈین 25,000 روپے کے مدنی رسائل لے کر آپ بھلے ہند میں امی کے احسان ثواب کے لیے تقسیم کروا دیجیے۔ آپ کو بھی ثواب ملے گا، امی کا بھی بیڑا پار ہوگا انشاءاللہ۔ اور آ جائیں نا رمضان شریف کو امی کے احسان ثواب کے لیے 1 مہینے کا اعتکاف کر لیں، ہمت کریں، 2-4 روز تیار کر لیں۔ وہاں سے آتے ہیں تو بعض اوقات اسلائی بھائی آپ بھی کبھی کرم فرما دیں انشاءاللہ۔ اللہ تعالیٰ کرم فرما پیارے حبیب پہ صدقے میں۔ وہ بیٹے خوب مدنی کاموں کی دنیا بچاتے رہے، مدنی کاموں میں پیچھے نہیں ہٹنا ہے۔ دنیا کی مصروفیات ابیت تو جب تک دم ہے تو کام کم نہیں ہونے گا، آخرت میں کام آنے والا کام، جہاں جب تک دنیا میں رہنا ہے
تو اس تک کے لیے دنیا کی جتنا عرصہ آخرت کا اتنی آخرت کے لیے تیاری، اور دونوں کام یہی کرنے دنیا میں۔ تو بیٹے مدنی کاموں میں بھرپور حصہ لیجیے، مدنی قافلوں میں سفر کیجیے۔ امی جان کے ایسا ثواب کے لیے امریکہ میں ہی سے ایک مدنی قافلے میں سفر کر لیجیے، اور پھر رمضان شریف کا ذہن بنائیے اگر ممکن ہو تو 1 ماہ کا مدنی قافلہ، خدا آپ مدنی قافلہ بنائیں، وہاں سے سب آ جائیں، امریکہ سے ہمت کریں، اگر ہمت ساتھ دے آپ کو تو اللہ کرے، ورنہ جشن ولادت کے 12 دن ہمارے یہاں گزار لیں، بڑی رونق ہوتی ہے، مرحبا کی دمیں بجتی ہیں۔ اور یہ مدنی کاموں میں خوب حصہ لیں۔ میں آپ کو ایک مدنی پھول نیکی کی دعوت صفحہ 229 سے پیش کرتا ہوں۔ سید المرسلین خاتم النبیین جناب رحمت للعالمین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان دل نشین ہے، جو ہدایت کی طرف بلائے اس کو تمام عاملین یعنی عمل کرنے والوں کی طرح ثواب ملے گا، اور اس سے ان عمل کرنے والوں کے اپنے ثواب سے کچھ کم نہ ہوگا، اور جو گمراہی کی طرف بلائے تو اس پر تمام پیروی کرنے والے گمراہوں کے برابر گناہ ہوگا، اور یہ ان کے گناہوں سے کچھ کم نہ کرے گا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ اور نیپال کے مختلف مقامات پر نیکی کی دعوت کا سلسلہ، احوال ملاقات، مزار پر انوار پر حاضری اور کئی مدنی کاموں میں شرکت کے مناظر لیے حاضر ہیں۔ یہ حسین مناظر ہیں شہزادہ علی وقار، شہزادہ عطار الحاج عبید رضا عطاری المدنی کے۔ بڑھتے ہیں شہزادہ عطار کی مدنی خبر کی جانب۔ آل عطار پر فضل کر رحم کر، آل عطار پر فضل کر رحم کر، دو جہاں میں خدا ان کو آباد رکھے، دو جہاں میں خدا ان کو آباد رکھ، ان کے سارے گھرانے کو بھی شاد رکھ، ہر قدم پر خدا ان کی ہمت بڑھا، ہر قدم پر خدا ان کی ہمت بڑھا، ہر قدم پر خدا ان کی ہمت بڑھا، حاسدوں سے بچا ان کو آباد رکھ، حاسدوں سے بچا ان کو آباد رکھ، ان کے سارے گھرانے، ان کے سارے گھرانے، ان کے سارے گھرانے کو بھی شاد رکھ۔ اے مولا عز و جل مرحومین کی مغفرت فرما، اے مولا عز و جل انہیں غریق رحمت فرما، اے مولا عز و جل ان کے قبر تحت نظر وسیع فرما، اے مولا عز و جل ان کے لیے آسانیاں فرما، اے مولا ان کے لیے اگلی منزل آسان فرما، اے مولا نئی جگہ میں ان کا دل لگا دے، اے مولا عز و جل ان کا کفن جنت کے کفن سے بدل دے، اے مولا ان کی قبروں میں جنت کی کھڑکی کھول دے، اے مولا ان کے درمیان اور سبز گنبد کے درمیان جتنے پردے حائل ہیں سب کو ہٹا دے، اے مولا عز و جل ہمیں بھی مرنے سے پہلے اپنی موت کی تیاری کرنے کی توفیق عطا فرما، اے مولا عز و جل ہمارا ایمان سلامت رکھ، ہم کو توفیق دے ان کی راہ پر چلے، ہم کو توفیق دے ان کی راہ پر چلے، ہم کو توفیق دے ان کی راہ پر چلے، کر دے ان پہ فدا ان کو آباد رکھ، کر دے ان پہ فدا ان کو آباد رکھ، ان کے گھر بار کو، ان کے ہر یار کو، ان کے گھر بار کو، ان کے گھر یار کو، دشمنوں سے بچا ان کو آباد رکھ، سگے عطار کے سر پہ قائم رہے، سگے عطار کے سر پہ قائم رہے، سگے عطار کے سر پہ قائم رہے، سایہ عطار کا ان کو آباد رکھ۔ مدنی مکالمہ ہوا براہ راست، نگران شورا نے دیے مدنی پھول۔ مدنی مکالمے کا مختصر مدنی گلدستہ پیش خدمت ہے۔ کہیں کہیں بدقسمتی کے ساتھ ایسا ہوگا کہ موت اور خاندان یہ شاید الگ کر دیتے ہوں گے کہ یہ آیا نہیں، یہ ملا نہیں، اسے تعزیت صحیح نہیں کی، اے یار دیکھا تھا، ایسا لگتا ہے اس کو افسوس ہی نہیں ہوا ہمارے عزیز کے انتقال کا۔
اگر ہمیں معلوم ہے کہ وہاں پر یہ معاملات ہیں اور یہ الفاظ یہ معاملہ خلاف شرع نہیں ہے، تو ہم وہاں پر اپنی طرف سے کوئی ایسا معاملہ کر کے یا خاموشی رکھ کر ایک بات کو جنم کیوں دیں؟ کہ حدیث پاک بھی ہے کہ جن چیزوں سے زندہ کو تکلیف ہوتی ہے اس سے مردہ کو بھی تکلیف ہوتی ہے۔ ایک جگہ جانا ہوا تو ہمارا اتفاقاً اس بیٹے نے جس کے والد صاحب انتقال کر گئے تھے غسال کو بھی بلایا تھا، تو ہم نے بھی غسل دیا، اور غسل دینے کے بعد تو بیٹا مطمئن نہیں ہوا ہمارے اس کام سے، تو غسال اپنے انداز میں الٹے سیدھے حرکت کرنے کے بعد اس کا ہاتھ الٹ رہا ہے، بعض اس نے یہ کیا کہ میت کو الٹ کر منہ سے زبردستی پانی نکال رہا ہے۔ ہم نے مکمل غسل کر دیا تھا، پھر بھی ہم سے اس کا لڑکا مطمئن نہیں ہوا ہمارے کام سے، تو جواب ارشاد فرما دے کہ غسال کی اس حرکت سے وہ مطمئن ہو گیا، لیکن ہمارے کام سے مطمئن نہیں ہوا، جبکہ ہم نے باقاعدہ غسل دے چکے تھے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ کو اس واقعے سے لگتا نہیں ہے کہ دعوت اسلامی کے مبلغین کو مدنی کام مزید کرنا پڑے گا؟ اگر ہم نے ان کو مدنی ماحول میں لیا ہوا ہوتا، یہ دعوت اسلامی کے مدنی ماحول میں آئے ہوئے ہوتے، ہر ہفتے مدنی مذاکرہ دیکھ رہے ہوتے، ان کو نماز کے احکام کتاب کا کچھ مطالعہ کرنے کی سعادت ملی ہوئی ہوتی، عاشقان رسول کی صحبت ملی ہوئی ہوتی، تو ہو سکتا ہے کہ شاید ان کے والد صاحب کو اس اذیت سے نہ گزرنا پڑتا۔ جنازہ نیک کا تھا تو اس کی برکت سے جتنے لوگ جنازے میں شریک ہوئے سب کی مغفرت۔ نمبر 1 قرض ادا کرنے میں جلدی کرو، بیٹیوں کی شادی کرنے میں جلدی کرو، اور میت کو دفنانے میں جلدی کرو۔ ایک شخص تھا جو مسخرے ٹائپ کا تھا، ہنسی مذاق کیا کرتا تھا، اور بڑی جوانی میں جب اس کا انتقال ہونے لگا تو اس نے کہا کہ جب میں مر جاؤں نا تو میری داڑھی ہے نا اس کے اوپر آٹا چھڑک دینا سفید سفید۔ تو لوگوں نے کہا تجھے مرنے کے بعد بھی تجھے مسخری سوچتی ہے؟ تو اس نے کہا کہ نہیں یار میں مسخری نہیں کر رہا، میں نے سنا یہ کہ اللہ تعالیٰ سفید بال والوں سے حیا فرماتا ہے، اب میرے بال تو سفید ہے ہی نہیں، تم آٹا چھڑک اس کو سفید کر دینا۔ اس کے انتقال کے بعد خواب میں دیکھے کسی نے پوچھا کیا ہوا، کہ یوں تو گناہ گار تھا، بس یہ جو بال سفید کرنے والا جو میں نے بہانہ کیا نا، اللہ کو میری یہ ادا پسند آ گئی۔ فرمایا کہ اپنے مردوں یعنی فوت شدہ لوگوں کی قبروں کی زیارت کرو، ان کو سلام پیش کرو، ان کے لیے دعائے رحمت کرو، کیونکہ اس میں تمہارے لیے عبرت ہے۔ وہ شدہ کی بھلے کیا کوئی کام ہو جاتا ہے، اگر اذان سے اس کا بھلا ہو جاتا ہے تو کیا حرج ہے، دعا فاتحہ سے بھلا ہو جاتا ہے تو کیا حرج ہے، قبر پر پھول ڈالنے سے، کوئی تر پتے رکھ دینے سے اگر اس کا بھلا ہو جاتا ہے تو کیا حرج ہو۔ یہ بھلے ہونے کی اصلیں موجود ہیں، روایتیں موجود ہیں، بزرگوں کے واقعات موجود ہیں، صرف وسوسوں میں آ کر اپنے آپ کو کچھ نہیں ہوگا، خالی 4 آدمی پھوپھا کریں گے، اس قبر میں اترنے والے کے بھلے کی بات کرو۔ الحمدللہ اہل سنت کا جو یہ ہمارا جو ہے یہ زندوں کا بھلا کرتا ہے اور مرنے کے بعد ہی بھلا کرتا ہے۔ اور سفر بحرین سے کچھ مناظر مدنی کاموں میں شرکت کے ہیں یہ مبلغ دعوت اسلامی ابو بنتین حافظ حاجی حسان رضا عطاری المدنی کے۔ آئیے دیکھتے ہیں پیام دعوت اسلامی عام کرنے کی ایک سعی، آپ نے ایئرپورٹ پر مدنی پھولوں سے بھی نوازا۔ طلع البدر علينا من ثنيات الوداع وجب الشكر علينا ما دعا لله داع طلع البدر علينا من ثنيات الوداع وجب الشكر علينا ما دعا لله داع طلع البدر علينا من ثنيات الوداع وجب الشكر علينا ما دعا لله داع۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، الحمدللہ عز و جل دعوت اسلامی کی مدنی ماحول کی برکت سے الحمدللہ عز و جل بحرین میں سفر کی سعادت ملی۔ دعا گو ہوں کہ اللہ تبارک و تعالی اس سفر کو قبول فرمائے۔ الحمدللہ کئی اسلامی بھائیوں نے مدنی قافلے میں سفر کی، مدرسۃ المدینہ بالغان کی ہفتہ وار اجتماع میں شرکت کی، نمازوں کی، داڑھی کی، اماموں کی نیتیں کی ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی ان کی نیتوں کو قبول فرمائے اور انہیں ان کی نیتوں پر استقامت عطا فرمائے۔ آپ بھی خوب دعوت اسلامی کے مدنی قافلوں میں سفر کرتے رہیں۔ باب الاسلام سین پاک حامدی کابینہ کے ڈویژن کوٹ عطاری شہر کوٹری کے سائٹ ایریا میں رکن شورا حاجی عبدالحبیب عطاری نے
सुन्नत भरा बयान फरमाया। कंपनी के मालिक मोहम्मद आसिफ मेमन से इनके ऑफिस से मुलाकात की, मदनी काफिलों में सफर की दावत दी। इस इज्तिमा में दीगर फैक्ट्रियों के मालिकान ने भी शिरकत की और मदनी चैनल को अपने तासुरात दिए। मदनी काफिलों में सफर की नियत का इजहार किया, जबकि रुकनी शुरा की मुख्तलिफ मदनी कामों में शिरकत का भी सिलसिला हुआ। मेरा तो सब कुछ आप पर कुर्बानी या रसूल अल्लाह, मेरा तो सब कुछ आप पर कुर्बानी या रसूल अल्लाह, मेरा तो सब कुछ आप पर कुर्बानी या रसूल अल्लाह, मेरा तो सब कुछ आप पर कुर्बानी या रसूल अल्लाह, कुर्बानी या रसूल अल्लाह, कुर्बानी या रसूल अल्लाह, कुर्बानी या रसूल अल्लाह, मेरा तो सब कुछ आप पर कुर्बानी या रसूल अल्लाह। आपने सुना होगा वो बार बार रमजान में हम सब्ज़ाइश की शरीफ की दुआ पढ़ते हैं, अल्लाहुम्मा इन्नका अफ़्फ़ुन करीमुन तुहिब्बुल अफ़्व। तर्जुमा समझो इसका, ऐ अल्लाह तू बड़ा माफ करने वाला है और तू माफी को पसंद करता है। फ़अफ़ु अन्नी या करीम, ऐ करीम मुझे भी माफ कर। वो माफी को पसंद करता है, उसको बड़ा अच्छा लगता है बंदा बंदे को माफ कर दे, बदला ना ले। तो आज ये नियत करो कि बदला लेने वाला नहीं, मैं माफ करने वाला बनूंगा, मैं दरगुजर करने वाला बनूंगा, मैं लड़ाई करने वाला नहीं, मैं सुलह करने वाला बनूंगा, मैं बदला लेने वाला नहीं, मैं सीने लगाने वाला बनूंगा। फिर देखो रब की कैसी करम नवाजी होती है। नबी पाक अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया, जो रहम नहीं करता उस पर रहम नहीं किया जाता, जो मुआफ नहीं करता उसको मुआफ नहीं किया जाता। है मेरे पीछे इस्लामी भाई, ना करो माफ। अगर हमें भी माफ ना किया गया तो नहीं करते रहम, लेकिन अगर रहम हम पर ना किया गया तो हम किधर जाएंगे। वो बंदा जो बदले की आग में जलता है, जो हर बुराई का बदला बुराई से देना चाहता है, हर गलती का बदला जनाब लेना चाहता है, कहता मैं नहीं छोड़ूंगा। ये खुद माफ कीजिएगा जो मेरे सहाफी भाई बैठे हैं, आपके अंदर ये जिसको प्रोफेशनल जेलसी कहते हैं बहुत ज्यादा होती है। नहीं जनाब, इसने खबर लगाई, अब मैं भी इसको ठीक कर दूंगा। इसने जनाब ये काम किया, मैं इसका बदला लेके दिखाऊंगा। ये मुझसे इस काम में आगे बढ़ गया, मैं नीचे लाकर दिखाऊंगा। अरे ये इस्लाम का तरीका नहीं। नबी पाक के गुलामों, दिल बड़ा रखो, दूसरों की तरक्की में खुश हो जाया करो। किसी मुसलमान की तरक्की में जलना हसद है। सबका भला, सबकी खैर, सबके भले में अपनी खैर। मेरा तो सब कुछ आप पर कुर्बानी या रसूल अल्लाह, कुर्बानी या रसूल अल्लाह, कुर्बानी या रसूल अल्लाह, कुर्बानी या रसूल अल्लाह, मेरा तो सब कुछ आप पर कुर्बानी या रसूल अल्लाह, मेरा तो सब कुछ आप पर कुर्बानी या रसूल अल्लाह। हर जर्रा तेरा दीवाना, हर दिल में तेरा काशाना। से हम बहुत मुतासिर हुए और हमारे एसोसिएशन भी माशाल्लाह बहुत मुतासिर हुई है। तो इस किस्म के बयान अगर इस तरह इस एरिए में होते रहे तो इंशाल्लाह एक दिन हम ज़रूर देखेंगे कि यहाँ भी मदनी बहारें होंगी। आज का बयान बहुत यूज़फुल था हमारे लिए भी और हमारे एम्प्लॉयज़ के लिए भी, और इसी सिलसिले में जो है ना उम्मीद करता हूँ कि हर माह हम पहले वीक के अंदर मंडे के दिन जो है इज्तिमा अरेंज करेंगे। किस किस कुर्बानी की बात करें, किस किस कुर्बानी की मिसाल दूं। करबला का वाकया हर साल सुनते हो, क्या अली असगर का बचपना याद नहीं आता, अली अकबर की जवानी याद नहीं आती, करबला वालों की प्यासे गले याद नहीं आते। अरे इस्लाम के लिए कितनी कुर्बानियां दी गई हैं। सवाल यह है कि मैं और आप इस इस्लाम की क्या खिदमत कर रहे हैं। अरे उन्होंने तो इस्लाम की सर बुलंदी के लिए सर कटा दिए। क्या कयामत के दिन इमाम हुसैन से नहीं मिलना, करबला वालों की बारगाह में हाजिरी नहीं देनी? अगर उन्होंने पूछ लिया कि हमने तो खानदान लुटा दिया दीन बचाने के लिए, तुमने भी दीन बचाने के लिए क्या किया, तो आज क्या जवाब है हमारे पास? आज तो दीन को बर्बाद करने के लिए मुसलमान तुला हुआ है। मुसलमान आज दुनिया में झूठा मशहूर है। आज हमसे कोई कारोबार करने के लिए तैयार नहीं है।
آج مسلمان کے وعدوں پر کوئی یقین کرنے کے لیے تیار نہیں ہے. آج مسلمان فراڈ کے کام میں آگے نظر آتا ہے. مسلمان آج ڈکیتی، چوری، وعدہ خلافی، مسلمان آج دوسروں کے جناب مال پہ قبضہ کرنے والا بن گیا ہے. کیا مرنا نہیں؟ اللہ کو جواب نہیں دینا؟ اور ایک بہت پرانے استاد جامعۃ المدینہ حضرت مولانا غلام سرور عطاری المدنی اور مولانا وسیم عطاری المدنی کے والد رضا الہی سے دستگیر باب المدینہ کراچی پاکستان میں انتقال کر گئے. ان کی نماز جنازہ میں رکن شورا عقیل عطاری المدنی نے شرکت کی. پنجاب پاکستان میں محمد توفیق عطاری کی نماز جنازہ میں رکن شورا حاجی رفیع العطاری، جبکہ مرکز الاولیاء لاہور میں معروف فنکار حبیب کی نماز جنازہ نگران کابینہ نے پڑھائی. ملاحظہ کیجیے. جائے گا جب جہاں سے کچھ بھی نہ پاس ہوگا، جائے گا جب جہاں سے کچھ بھی نہ پاس ہوگا. 2 گز کفن کا کپڑا تیرا لباس ہوگا، 2 گز کفن کا کپڑا تیرا لباس ہوگا. جائے گا جب جہاں سے کچھ بھی نہ پاس ہوگا، جائے گا جب جہاں سے کچھ بھی نہ پاس ہوگا. 2 گز کفن کا کپڑا تیرا لباس ہوگا، 2 گز کفن کا کپڑا تیرا لباس ہوگا. جائے گا جب جہاں سے کچھ بھی نہ پاس ہوگا، جائے گا جب جہاں سے کچھ بھی نہ پاس ہوگا. 2 گز کفن کا کپڑا تیرا لباس ہوگا. حضرت مولانا پیرزادہ سید عمران شاہ مدد العالی نے گزشتہ دنوں عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ باب المدینہ کراچی پاکستان کے مختلف شعبجات کا دورہ کیا. آپ نے مدنی چینل سے گفتگو میں عالمی سطح پر ہونے والی خدمات دعوت اسلامی کو خوب سراہا اور دعاؤں سے نوازا. ہم کو اے طور سنی عالموں سے پیار ہے، ہم کو اے طور سنی عالموں سے پیار ہے. انشاءاللہ 2 جہاں میں اپنا بیڑا پار ہے. انشاءاللہ 2 جہاں میں اپنا بیڑا پار ہے. ہم کو اے طور سنی عالموں سے پیار ہے، ہم کو اے طور سنی عالموں سے پیار ہے. انشاءاللہ 2 جہاں میں اپنا بیڑا پار ہے. انشاءاللہ 2 جہاں میں اپنا بیڑا پار ہے. ماشاءاللہ جو میں نے یہاں پہ وزٹ کیا دینی حوالے سے، کتابوں کے حوالے سے، ماشاءاللہ وہ کام ہو رہا ہے کہ جیسے کہ جو تمام عاشقان رسول علم اگر پانا چاہیں، دعوت اسلامی نے اتنی آسانی کر دی ہے. دعوت اسلامی میں آئیں اور اپنے دل کو اور اپنے قلب کو منور فرمائیں. اللہ پاک
ان کی اس کاوشوں کو، اس عمل کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے، اور الحمدللہ دعوت اسلامی جیسے کہ گھر گھر دین کی تبلیغ کر رہی ہے اور گھر گھر سنت پہنچا رہی ہے، رب العالمین ہم سب کو دعوت اسلامی کے پلیٹ فارم پہ چلائے۔ میں تمام ہمارے مریدان گوس عقیدت مند خلیفاؤں سے کہتا ہوں کہ دعوت اسلامی میں آئیں اور دین سیکھیں۔ 28 فروری کو عظیم الشان سنت و برائی اجتماع عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ باب المدینہ کراچی پاکستان میں بعد ظہر تقریباً 2:26 پر منعقد ہوگا، جس میں نگران شورا امت کے خیر خواہ کے موضوع پر سنت و بھرا بیان فرمائیں گے۔ اس ضمن میں اہم سیاسی و سماجی شخصیات کو دعوت پیش کی گئی۔ آئیے آپ کو اس اجتماع کی تیاریاں دکھاتے ہیں۔ میں دل کی گہرائیوں سے دعوت اسلامی کے یہ پروگرام جو مدنی چینل جو تقلیدی اشاعت کا بہترین ذریعہ ہے، آج الحمدللہ گھر گھر میں میلاد شریف ہو رہی ہے، دعائیں ہو رہی ہے، اور یہ بڑا فیض ہے اس چینل کا۔ میں سمجھتا ہوں انٹرنیشنل بین الاقوامی دنیا میں بھی یہ غیر سیاسی چینل جو اس وقت کام کر رہا ہے، آنے والی نسلوں کے لیے بھی بہت بڑا یہ کارنامہ ہوگا مدنی چینل کا۔ میں یقیناً اپنے دوست، احباب اور تمام ان دوستوں سے جو کسی بھی سیاسی جماعت سے تعلق رکھتے ہوں، میں ان سے درخواست کروں گا کہ اس پروگرام میں خاص طور پر شرکت کریں۔ ہم انشاءاللہ اس میں ضرور شرکت کریں گے۔ میں اور میری یونین کونسل کے لوگ اور جتنے بھی ہمارے ایم پی ایز، ایم این ایز اور اس کے علاوہ جو ہمارے سیاسی ورکرز ہیں، ہم کوشش کریں گے کہ وہ میرے ساتھ بھرپور شرکت کریں۔ لاہور کے رہنے والوں کے لیے خصوصی طور پر تاج محل بالمقابل قذافی اسٹیڈیم فیروز پور روڈ پر بڑی سکرین لگا کر یہ دکھایا جائے گا۔ میری تمام دوستوں سے اپیل ہے اس کو ضرور دیکھیں۔ اپنی کونسلرز اور اپنی چاہنے والوں کے ساتھ 28 فروری کو انشاءاللہ حاجی محمد عمران اتاری صاحب کا بیان سننے کے لیے جو پروگرام ہے تاج محل میں، اس میں حاضر ہوں گے۔ آپ کے اس چینل کے حوالے سے اپنے حلقے کے تمام ورکرز کو، عہدیداروں کو، کارکنوں کو اور اہل علاقہ کو بھی کہ انہیں بھی دعوت دیتا ہوں کہ آئیں۔ اس میں میں خود بھی شرکت کروں گا، اپنے سارے دوستوں کو بھی شرکت کی دعوت دوں گا۔ میں تمام چیئرمینز، حضرات، سیاسی سماجی تنظیم والوں کو پرزور اپیل کرتا ہوں کہ اس میں اپنی شمولیت کریں۔ اپنی ٹیم کے ساتھ جاواں گے جی، یہ دعوت دے وچ انشاءاللہ تعالیٰ ساری شمولیت بھی ہوئے گی۔ انشاءاللہ ہم اپنا پورا پینل لے کے آئیں گے آپ کے ساتھ۔ جبکہ مدنی خبر کے بقیہ مناظر مزید مدنی خبروں کے بعد ملاحظہ کیجیے۔ مدنی چینل کے ناظرین، اب سے کچھ دیر بعد رات 8:45 بجے مدنی چینل پر آپ ملاحظہ فرمائیں گے ہفتہ وار مدنی مذاکرہ براہ راست۔ آج کی فکر مدینہ فرما لیجئے، اور دعوت اسلامی کی پچھلے دنوں کی مدنی خبریں ملاحظہ فرمانا چاہیں تو ہماری ویب سائٹ dawat-islami.net کو وزٹ کیجئے۔ آپ نے آج کی دعوت اسلامی کی مدنی خبریں ملاحظہ فرمائیں۔ مزید مدنی خبروں کے ساتھ پھر حاضر ہوں گے انشاءاللہ عز و جل۔ مدنی چینل دیکھتے رہیے۔ غیبت کے خلاف جنگ جاری رہے گی انشاءاللہ عز و جل۔ جھوٹ کے خلاف جنگ جاری رہے گی انشاءاللہ عز و جل۔ مسجد بھرو تحریک جاری رہے گی انشاءاللہ عز و جل۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ شرور و فتن سے صدا بچا یا رب، اسے شرور و فتن سے صدا بچا یا